اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعد الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد نعرہ صلوات فخر انبیاء کے علمدار کی آمد ہوئی حسین انبیاء کے وارث ہیں، عباس حسین کے علمدار ہیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ اگر امام بارگاہ کا جشن آپ کے اذان عالیہ میں ہو تو عرض کیا تھا کہ جو حیثیت تمام سعادات کرام میں امّہ سعادات شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے، وہی حیثیت تمام مہینوں میں شعبان المعظم کو حاصل ہے۔ ماہ ولایت ہے شعبان المعظم، یکم شعبان المعظم شریکت الحسین کی آمد ہے، 3 شعبان المعظم خود حسین کی آمد ہے، 4 شعبان المعظم علمدار حسین کی آمد ہے، 5 شعبان المعظم وارث حسین کی آمد ہے، 7 شعبان المعظم ابن اخی الحسین کی آمد ہے۔ توجہ چاہتا ہوں 11 شعبان معظم محمد حسین کی آمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد حسین یعنی حسین کا محمد ہے۔ غور کیجئے گا، حسین محمد ہیں ابا عبداللہ، محمد حسین ہے علی اکبر، حسین محمد کے حسین ہیں، علی اکبر حسین کے محمد ہیں۔ اور 15 شعبان المعظم آمد ہے وارث خون حسین کی، منتقم خون حسین۔ تو شعبان المعظم ایک گلدستہ ہے، وقت بہت قریب ہے نماز سے، اور چاہتا ہی ہوں کہ گفتگو جتنی بھی ہو انشاءاللہ مختصر لیکن مفید ہو جائے۔ تو بات شروع کی جائے یکم شعبان المعظم سے۔ جشن آل ابا ہے تو آل ابا کا ذکر ہونا ہے، وہ آل کے جو قصہ میں ہے۔ اگر بات شریکت الحسین سے شروع ہو، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، یہ تو زینب ہے درمیان میں ورنہ، کاش میری بات پہنچ سکے، یہ تو زینب ہے درمیان میں ورنہ ہو جاتا لا شریک حسین۔ ایک درخواست کر دوں میرے مولائی بھائی، تو فرش ولا پر ہونا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت و نعرہ حیدری، اور اس کے بعد صلوات۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ جب حر علیہ السلام کا بھی ذکر ہو نا تو ہم حر کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہو تو ہم نعرہ لگاتے ہیں یا علی۔ تو سبھی ہستیاں محترم متبرک، میں تو ان بزرگوں کی کہ جنہوں نے نام امام حسین علیہ السلام کو پہنچایا، دنیا کے قریے قریے کونے کونے میں، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن جب ذکر ہوگا تو
بات شروع ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، حیدری، محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی. یکم شعبان المعظم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی آمد ہے. میں فقط اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ غدیر محفوظ ہے کربلا کی وجہ سے اور کربلا محفوظ ہے شہزادی زینب کی وجہ سے. میرے پاس زیادہ وقت نہیں کہ ایک ایک فقرے سے زیادہ میں کوئی اور تفصیل میں جا سکوں. صاحبان فہم و شعور کا مجمع ہے, ثواب کی خاطر آپ یہاں تشریف فرمائے, میں ثواب کی خاطر بول رہا ہوں, اور جناب محترم تقی کاظمی صاحب نے اہتمام کیا ہے اجر و ثواب کی خاطر, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اجر کو مزید بڑھائے اور توفیقات خیر نسلوں میں جاری و ساری رہے انشاءاللہ. جو ایک جگہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احد ہے, واحد بھی اس نے اپنے آپ کو کہا ہے قرآن میں, للہ الواحد القہار. واحد ایک لیئر ہے معرفت کی, کیونکہ قرآن کریم میں معرفت کے ہر زینے کے اعتبار سے ہر طرح کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی درس ہے کہ وہ توحید کو سمجھے. تو توحید کی معرفت کا ایک زینہ ہے خدا کو واحد ماننا, اور اس سے اعلیٰ زینہ ہے خدا کو احد ماننا. کیونکہ جو سورہ اخلاص ہے نا, جو سورہ توحید, اس میں اللہ کا تعارف واحد سے نہیں, قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ جہاں ساری توحید خالص ہو کر سمٹ کے آ جائے, جہاں کہیں توحید کے علاوہ کوئی تصور ہی نہ ہو. تو قل هو اللہ احد. تو آپ جانتے ہیں کہ واحد اور احد کے اردو میں معنی تو بظاہر ایک ہیں, لیکن گہرائی میں فرق ہے. واحد وہ ایک ہوتا ہے جو تقسیم ہو جاتا ہے. ابھی ایک ہال میں گفتگو ہو رہی ہے تو یہ ایک ہے, لیکن آپ یہاں دیوار بنا دیجئے تو دو ہو جائیں گے. تو یہ احد نہیں ہے, یہ واحد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو میں تقسیم ہو سکتا ہے. احد وہ ایک کہ جو تقسیم نہ ہو سکے. آج میری بات پہنچ سکے, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد. جب محمد نے اپنا تعارف کروایا انا وعلی من نور واحد, تقسیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حسین فطرت کی صبح صادق, حسین عصمت کی شب سہانی. خدا احد ہے, حسین واحد, نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی. ائمہ علیہ السلام کی مثال آپ واحد سے دیں گے, احد سے نہیں. احد یکتا فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. واحد یعنی وہ نور جو ایک ہے لیکن تقسیم ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش پہ تقسیم کیا محمد علی علیہ السلام میں, پنجتن میں تقسیم ہوا زیر قصہ, 14 میں تقسیم ہوا 14 معصوم. حسین فطرت کی صبح صادق, حسین عصمت کی شب سہانی. خدا احد ہے, حسین واحد, نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی. حسین کو اگر شباب لکھو تو ناز کرتی پھرے جوانی, حسین کو اگر حسین کہہ دوں تو حسن پہ ہے یہ مہربانی. ایسے ہی ہے نا. دیکھیں یہ جو ساری ہستیاں میں نے یکم شعبان المعظم سے 15 شعبان المعظم تک آپ کی خدمت میں عرض کی, سب کے جد ہے ابو طالب علیہ السلام. سب کے جد ہے ابو طالب علیہ السلام, آپ جانتے ہیں. اور جب ولادت کی مبارکباد ہو تو کچھ موقعوں پر ماں باپ سے زیادہ خوشی دادا دادی کے دل میں ہے. حسین کے دادا ہیں ابو طالب, عباس کے دادا ہیں ابو طالب, شہزادی زینب کے دادا ہیں ابو طالب. اللہ اکبر, ہر ایک کے جد ہیں ابو طالب. تو شعبان المعظم کے جشنوں کی اصل مبارکباد تو ہے مولا اور آقا ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں. عباس ہے اپنے زمانے کے ابو طالب. حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے. ابو طالب ہے نا. حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے. فاطمہ بنت اسد پڑھا لکھا مجمع ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. حسین وہ ہے کہ جس کے نانا کے گھر میں دین خدا پلا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے. خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ.
حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا صاحبہ ہو. حسین ہوتا ہے وہ کہ جس کا پدر علی ہو بطول ماں ہو. سورہ حج کی جو آیت پڑھی ہم نے، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ہستی تاریخ میں نہ ہو تو اسلام چھوڑ دیجئے، دین نہیں بچتا، کوئی دین نہیں بچتا. ادیان عالم پر احسان ہے حسین ابن علی کا. جو بھی دین کی کہیں کوئی شکل باقی ہے، جو بھی آسمانی دین ہے جس کیفیت میں، چاہے وہ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تعلیمات بچی ہیں آسمانی تعلیمات، وہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے. ورنہ کوئی دین ہی نہ بچے. دین است حسین، دی پناہ است حسین. اچھا، جوش خطابت میں میری بات نہ مانیے گا، سورہ حج کی آیت نمبر 40 جا کے دیکھیے گا. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اگر اللہ بعض انسانوں کے ذریعے دوسروں کو دفع نہ کرتا، یہی لفظ ہے قرآن میں، دفع نہ کرتا، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ اگر انسانوں میں سے بعض کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دیتا تو لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، تو منہدم ہو جاتے. ہدمت لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی، امیر المومنین کی شہادت اور جبریل کی صدا تھی، یعنی منہدم ہو جانا. لہدمت منہدم ہو جاتے کیا؟ صوامع نصرانیوں کی خانقاہیں، و بیع یہودیوں کے معبد، و صلوات و مساجد تمام عبادت خانے اور تمام مساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ کا ذکر کثیر ہوتا ہے. اگر ہم بعض کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کرتے تو نہ نصرانیوں کی خانقاہیں بچتی، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، نہ یہودیوں کے معبد بچتے، نہ کوئی عبادت خانہ بچتا، نہ کوئی مسجد بچتی، کچھ نہ بچتا. یہ احسان ہے حسین ابن علی. حسین عالم انسانیت کا محسن ہے، تمام ادیان عالم کے محسن ہے حسین. سبحان اللہ. تو اور ابا عبداللہ الحسین، میں تو فقط ایک فقرہ پڑھ کر اپنے اندر وجد میں آ جاتا ہوں. پہلی مرتبہ اس فقرے کو پڑھ رہا ہوں ممبر سے. ایک ہے حدیث قدسی، حدیث لوح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب پہ نازل کی. اب یہ حضور مکرم کی امانت تھی کہ جو قرآن کا حصہ تھا اسے قرآن بتلایا. جو حدیث لوح اللہ کا کلام ہے، وہ بھی جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جو قرآن کا حصہ قرآن کے طور پر نازل نہیں ہوا تھا اسے حدیث قدسی بتلایا. جو اپنا کلام تھا وہ سنت نبوی بن گیا. تو یہ حضور کی امانت داری ہے. یہ زبان مصطفیٰ پر ہے سارا دین. حضور مکرم کی زبان مطہر پر رکا ہوا ہے سارا دین، کہ وہ جیسے قرآن کہیں وہ قرآن ہے، حدیث قدسی کہیں حدیث قدسی ہے. ان کی سنت ان کی سنت ہے. حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے. اب اس میں کیا فرق ہے قرآن میں اور حدیث قدسی میں؟ وہ تفصیل کسی اور مقام پر. لیکن فقط اتنا عرض کر دوں، یعنی قرآن وہ ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، اور حدیث قدسی وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، لیکن معنی و مفہوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہو سکتے، الفاظ معصوم کے ہیں. قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مطلب ہوتا ہے کہ ایک مفہوم آپ کو پہنچایا گیا، آپ نے اپنے الفاظ میں آگے پہنچایا، تو معصوم کے چونکہ الفاظ اس میں خطا کا امکان نہیں ہے. لیکن قرآن میں الفاظ بھی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک فقرے میں اگر کہہ سکوں، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، قرآن اور حدیث قدسی میں وہی فرق ہے کہ جو حسین اور عباس میں. یہ فقرہ پہنچا اپنی بری گہرائی کے ساتھ. تو حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا. جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت کا یہ کلام ہے، لہذا اسی شعبان المعظم کی مناسبت ہے. فرمایا اکرمتک بشبلیک وسبتیک. اس پر جتنا غور کیجئے وہ کم ہے. ایک مرتبہ یہ کیفیت ہے کہ حسین نواز رسول ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے نانا ہے.
حسین منی وانا من حسین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلام میں ارشاد فرمایا اکرمتک، اے حبیب ہم نے آپ کو عزت عطا کی ہے بشبلیک و سبتیک، آپ کے دو نواسوں کے ذریعے سے. حسین علیہ السلام کی عزت ہے کہ وہ نواز رسول ہیں. میری ضرورت نہیں کہ میں آگے کوئی فقرہ کہہ سکوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اکرمتک، ہم نے آپ کو کرامت عطا کی بشبلیک و سبتیک. سبتیک کا مطلب دو نواسے، شبلیک کا مطلب جانتے کیا؟ شبل کا تسنیہ ہے شبلیک، یعنی دو شبل. شبل کا مطلب ہے، یہاں بچے تشریف فرمائیں تو انہیں پڑھایا جاتا ہے سائنس میں، لائن اس کے بچوں کو کہتے ہیں کب. شبل کا مطلب ہے کب، CUB، شیر کا بچہ. جشن آل آبا ہے میرے بھائی. اکرمتک بشبلیک، ہم نے آپ کو ایک شیر کے دو بچوں کے ذریعے. اب سمجھ میں آ رہا ہے علی اسد اللہ ہیں، کس شان سے اسد اللہ ہیں. علی اللہ کا شیر ہے. اسد اللہ کسی خطیب نے نہیں کہا مولا علی کو، اسد اللہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. اسد اللہ چوتھے امام نے فرمایا ہے خطبہ دیتے دروازے عزیز میں. تو اسد اللہ علی ابن ابی طالب شیر خدا ہے، شیر خدا کے دو بچے. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو شیر کے دو بچوں اور آپ کے دو نواسوں کے ذریعے سے کرامت اور عزت عطا کی ہے. ایک دفعہ حسین علیہ السلام کی عزت ہے کہ وہ نواز رسول ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ کو اللہ نے کرامت عطا کی ہے کہ وہ حسین کے نانا ہے، وہ حسن مجتبیٰ کے نانا ہے. سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے. عجب عالم ہے، ایک عجب وقت کی کیفیت ہے اس وقت. خود اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا روزہ عاشور، میں اس کو ایام فاطمیہ کی مجالس میں کسی ایک حوالے سے پڑھ چکا ہوں کہ فرمایا انہوں نے کہ جدی خیر منی، میرے نانا مجھ سے بہتر ہیں. ابھی خیر منی، میرے بابا مجھ سے بہتر ہیں. امی خیر منی، میری ماں مجھ سے بہتر ہے. اخی خیر منی، میرے بھیا مجھ سے بہتر ہیں. تو پنجتن پاک میں امام حسین علیہ السلام ہی نے خود فرمایا کہ میرے جد، میرے بابا، میری والدہ، میرے بھائی یہ مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے افضل ہے. یہ اب عبداللہ حسین ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی اور تو کہہ نہیں سکتا. کوئی اور تو حسین کے علاوہ یہ کہہ نہیں سکتا. حسین ہی ہے فقط اس پوری کائنات میں جو یہ کہہ سکتے ہیں. تو یاد رکھیے گا. لیکن اس کے باوجود بھی کیوں پنجتن پاک میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر طبیعتیں منقلب ہے؟ کیوں ان کے جشن میں سب سے زیادہ دل میں ایک وجد اور بالغگی کی کیفیت ہے، جبکہ امام حسین نے فرمایا کہ میرے نانا، میرے بابا، میری والدہ، میرے بھائی سب مجھ سے افضل ہیں. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن جب ہم امام حسین کا ذکر سنتے ہیں تو امام حسین سے ہمارا دل خاص کیفیت میں جڑا ہوا ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فقط تمہاری کیفیت نہیں ہے، ہماری بھی یہی کیفیت ہے. یہ نظام تکوین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے. نظام تکوین کائنات کے ایک نظام کا حصہ بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اشیاء جوڑیں گی امام حسین علیہ السلام سے. حسین کا علمدار ہے عباس. وقت ہو گیا، آخری فقرہ کہہ رہا ہوں. یہ فقرہ بھی پہلی مرتبہ زندگی میں کہہ رہا ہوں ممبر سے، غور فرمائیے گا بہت. یعنی اب مجھے 7 سال سے زیادہ ہو گئے آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کی نوکری کرتے ہوئے اور ان کا ذکر کرتے ہوئے. تو ہر سال اگر آپ 52 شب جمعہ سمجھ لیجیے اور 52 خطبہ جمعہ سمجھ لیجیے، باقی یہ کہ ولادت کی محافل، شہادت کی مجالس، مومنین کے گھروں پر ذکر. 2 سال تو مسلسل آپ کی خدمت میں رہا، محرم الحرام میں بھی، رمضان المبارک میں بھی. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً میں شاید آپ کے سامنے 1000 مجلسیں پڑھ چکا ہوں. اگر آپ حساب لگا لیجئے تو تقریباً 1000 مرتبہ تو خطاب ہو چکا ہے اس سرزمین پر، میلبرن کی سرزمین پر. لیکن اب جو فقرہ کہنے لگا وہ بہت خاص الخاص ہے اور وہ عطا بھی آج ہی ہوئی ہے، تو آج پہنچا رہا ہوں.
وہ حسین کے رسول اللہ کو اللہ نے جن کے ذریعے سے کرامت عطا کی ہے، ان کے علمدار ہیں عباس۔ دیکھیں علمدار کی جو حیثیت ہے نا وہ اس کے علم سے ہے کہ کس کا علم اٹھایا ہوا ہے۔ ہاں اچھا، اس سے پہلے جو جملہ کہنے لگا تو اس سے پہلے ایک فقرہ کہہ دوں یہاں پر کہ حضرت عمار یاسر نے صفین کے میدان میں یہ کہا تھا، صفین کے میدان میں حضرت عمار یاسر چونکہ وہ فاروق تھے حق اور باطل میں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہوا تھا کہ عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جبکہ آپ حق پر ہوں گے۔ تو حضرت عمار یاسر آئے لشکر کے درمیان، اور ایک طرف امیر المومنین السلام کی فوج، دوسری طرف معاویہ۔ وہاں حضرت عمار یاسر علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ ایک عمل وہ ہے کہ جو بدر و احد، اب میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ فرمانے چاہتے ہیں مثلا بدر و احد و خیبر و خندق، حنین اور جمل صفین جاری و ساری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ، اب یہ اصل جملہ ان کا، کہ ہم نے ہمیشہ جنگ کی ہے اس علم کے سائے میں، تم نے ہمیشہ جنگ کی ہے اس علم کے خلاف۔ تو انہوں نے علم کے ذریعے سے علی و معاویہ کی فوج کو جدا کر دیا کہ یہ حق کا علم ہے، ہم نے ہمیشہ جنگ کی ہے اس علم کے سائے میں، تم نے ہمیشہ جنگ کی ہے اس علم کے خلاف۔ یہ کون سا علم ہے؟ رسول اللہ کا علم۔ یہ کون سا علم ہے؟ جیسے حمزہ نے اٹھایا ہے، جیسے جعفر نے اٹھایا، جیسے علی بن ابی طالب نے اٹھایا۔ علی و حمزہ و جعفر، علی و حمزہ و جعفر سبھی علم بردار، علی و حمزہ و جعفر سبھی علم بردار، پھر ان کے بعد علم بن گئے عباس، علم بردار نہیں۔ یہ فکرہ پہنچا، عباس علم بردار کا نام نہیں ہے، عباس خود علم کا نام ہے۔ بنی ہاشم کا علم ہے عباس، علی سے لے کر مہدی کا علم ہے عباس۔ علمدار بہت گزرے ہیں، علم خود ہے ابو الفضل عباس۔ لہذا انیس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کھولا علم دی کو جب اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم، کیونکہ یہ علم پنجتن کا ہے۔ ہاں عباس فی نفسہ ہی خود وجود ہے علم۔ کیا کہنے، بس بات ختم ہو گئی۔ میں یہ ایک آج اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے عطا تھی جو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اچھا، یہ جو فقرہ میں نے پڑھا، یہ جو مصرے میں نے پڑھے، یہ حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علیہ مقام ہوں گے، ان کے سلام سے، اور اسی سے عکس کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں اسے پیش کر دیا۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ علی متقی نہیں، علی خود تقویٰ ہے۔ حسین فقط شجاع نہیں ہے، حسین خود شجاعت ہے، پوری شجاعت مجسم ہے حسین ابن علی۔ عباس علمدار نہیں ہے، خود عباس علم ہے حسین ابن علی۔ اس جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ آواز بولے صلوات دے دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عبادت کو وعجل فرجہم۔